کچھ ایسے بھی اوقات ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جب کسی کی نیت ہونا کام کرنے کی، اس وقت کام کروانا آسان ہوتا ہے۔ یہ جو دفتر میں کلرک بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ذہین ہوتے ہیں۔ یہ افسر کا موڈ دیکھ لیتے ہیں، آتے ہی دیکھتے ہیں کہ ذرا اکھڑا اکھڑا ہے، سمجھ جاتے ہیں ہو سکتا ہے بیوی سے انبن ہوئی ہو، تو آج تو ہر فائل نے نو ہی لکھنا ہے اس نے، لہذا جو کیس انہوں نے اپروو کروانے ہو وہ پیش ہی نہیں کرتے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ آج ذرا طبیعت کھلی ہوئی ہے، اچھے موڈ میں ہے، تو جو فائلیں چھپا چھپا کے رکھی ہوتے ہیں ان پہ بھی سائن کروا لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے آج موڈ ہے اس کا کرنے کا۔ تو اگر دنیا کا کام کروانے والا وہ بھی دیکھتا ہے کہ آج صاحب کرنے کے موڈ میں ہے، کروا لو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، میرے امتیو، رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں، جاؤ اور دنیا میں اعلان کر دو، حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ جب اللہ رب العزت اعلان کروا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ دینا بھی چاہتے ہیں، بخشنا بھی چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے وہ وقت غفلت میں نیند میں سو کر گزار دیا، سوچئے ہم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا۔ اس لیے رات کے آخری پہر کی چند رکعت اس کو اس طرح اہتمام سے پڑھیں جیسے عام لوگ 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ عوام الناس 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو سالکین ہوتے ہیں وہ 10 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ 5 فرض نمازیں تو ہیں ہی، مگر محبت کی وجہ سے اشراق کی بھی پابندی، چاشت کی بھی پابندی، اوابین کی بھی پابندی، تہجد کی بھی پابندی، اور پھر ایک نماز جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے عباس لانو کو سکھائی، فرمایا چچا جان ہو سکے تو روزانہ پڑھ لیجئے، نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کے دن، نہ ہو سکے تو مہینے میں، نہ ہو سکے تو سال میں، اور آخر پر فرمایا چچا جان یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز پڑھ لیجئے۔ ہمارے بعض ایسے بھی مشائخ گزرے ہیں جن کے بارے میں ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ ہر رات تہجد کے وقت میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے، ہر رات میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ تو سالک کو چاہیے کہ وہ محبت کی وجہ سے کچھ اور نمازوں کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھے، یہ فرض نہیں ہے مگر محبت کے میدان میں ضروری ضرور ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ سئل الحسن البصری این تعرف فی نص الکتاب ان محبت اللہ فرض۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ جی قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے؟ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کہیں نہیں دیا کہ مجھ سے محبت کرو، امر کا صیغہ نہیں فرمایا، ہاں یہ جملہ خبریہ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ یہ تو خبر دی جا رہی ہے، اطلاع دی جا رہی ہے۔ تو مفسرین نے خوبصورت جواب دیا کہ جو حسین ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے کسی کو نہیں کہتے کہ تم ہم سے پیار کرو، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو ہمارے حسن کا پتہ چل جائے گا وہ ہم سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا ہوگا ہم سے محبت کیے بغیر پھر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اطلاع دے دی، خبر دے دی۔ چنانچہ سوال پوچھنے والے نے پوچھا
کہ قرآن مجید کی کس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت فرض ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، کئی ساری محبتوں کا تذکرہ کر کے آخر پر کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ ہیں فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، حتی کہ اللہ اپنا امر بھیجے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے بندے کو سزا ملتی ہے واجب کو چھوڑنے کے اوپر، جب سزا کا معاملہ بتلا دیا تو معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت بھی بندے پر لازم ہے۔